بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ دوران سفر اور دوران جنگ کی قصر نماز کے بارے میں رہنمائی کر دیں، اور قرآن پاک میں قصر نماز کے بارے میں کہیں ذکر ہوا ہے تو اس کا حوالہ بھی دے دیں۔ تو اس کا ایک جواب تو پہلے الگ سے سمجھ لیجیے۔ انہوں نے لفظ جو لکھا دوران جنگ نماز پڑھنے کے بارے میں، تو اس کو قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کا ذکر کیا، یعنی خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں نماز کیسے ادا کریں۔ اس کا مخصوص طریقہ قرآن مجید میں آیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا دوران جنگ، کہ وہ کس طرح امام آگے کھڑا ہو جائے اور ایک گروہ جو ہے مجاہدین کا وہ کفار کے سامنے رہے، پھر یہ ایک رکعت نماز پڑھ کے چلا جائے، پھر دوبارہ دوسرا جو گروہ دشمن کے سامنے وہ آ کے ایک نماز پڑھے۔ اور یہ سورہ نساء کی آیت 102 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ تو اس طرح ایک ایک رکعت کر کے امام ان کو پڑھاتا۔ یہ تب ہے جب کہ کوئی نہ کوئی مجاہدین کا ایک گروہ دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے بھی ہو اور ایک گروہ نماز پڑھتا رہے، اور اگر کئی جماعتیں ہو سکتی ہوں تو الگ سے جماعت بھی کرا سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے پوچھا تھا کہ دوران سفر قرآن پاک میں قصر نماز کے بارے میں کہیں ذکر ہوا ہے؟ جی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ نساء کی آیت 101 میں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں چلا پھرا کرو، سفر کیا کرو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کیا کرو۔ تو نماز میں قصر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ آج کل یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب ہوائی جہاز کا سفر ہے، ہم ایئر کنڈیشن بس میں سفر کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن کار میں سفر کرتے ہیں، اور کوئی تھکن بھی نہیں ہوتی، تو کیا ہم پوری نماز نہیں پڑھ سکتے؟ یہ سوال بہت ہو رہا ہے اب آج کل۔ اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سہولیات دی ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمیں ریلیکسیشن دی ہے اللہ نے قرآن میں، تو کیا وہ سہولت، وہ ریلیکسیشن اختیار کرنا ہم پر لازم ہے کہ نہیں؟ اصل اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھنا ہوگا۔ بعض سہولیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ بندے کو اختیار ہے، چاہے وہ سہولت اختیار کرے چاہے نہ کرے۔ جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو رمضان کے روزے بعد میں رکھ لے، چھوڑ دے روزے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے پریشانی مشکل نہیں چاہتا۔ تو یہاں قرآن مجید کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم پر یہ لازم نہیں ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم یہ کرو۔ اس لیے رمضان میں مسافر شخص اگر روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے میں نے ہزاروں میل دور بائی ایئر سفر کرنا ہے، آرام سے سفر کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں۔ بس میں سفر کرنا، ایئر کنڈیشن بس ہوگی، تیز گرمی رمضان میں، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ لوں گا، ٹھیک ہے رکھ لیں۔ وہاں اس رعایت کو اختیار کرنا اللہ نے لازم نہیں کیا۔ اس لیے مسافر اور بیمار ہلکا پھلکا بیمار ہے، روزہ رکھ لیں۔ ایک بیمار ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، میرا السر کی تکلیف ہے، معدے کی تکلیف ہے، مجھے ڈائریا ہوا ہے، روزہ رکھوں تو میرے لیے اور مفید ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ شدید بیمار
لیکن سمجھتا ہے کہ مجھے روزہ تکلیف نہیں دے گا، یہ روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک۔ تو میں نے بتایا کہ بعض رعایتیں تو ایسی ہیں جن کو اختیار کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے کہ آپ چاہے وہ رعایت اختیار کر لیں چاہے نہ کریں۔ اور یہ جو نماز میں قصر ہے نا، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ رعایت اختیار کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں، سفر میں آرام سے پہنچ گیا ہوں، 4 پڑھ لوں، جی اگر وہ 4 پڑھے گا تو 2 فرض ہوں گے، 2 نفل ہوں گے۔ ہاں امام کے پیچھے پڑھے گا تو وہ 4 فرض اس کے ادا ہو جائیں گے، لیکن خود پڑھے گا تو 2 فرض ہوں گے، 2 نفل ہوں گے، یعنی نماز ادا ہو گئی۔ ظہر کی نماز سفر میں 4 رکعت پڑھ لی اکیلے، 2 رکعت فرض، 2 رکعت نفل۔ اس میں کو چاہیے تھا اللہ کا حکم مانتا، اسے چاہیے اللہ کا حکم مانتا۔ تو اس لیے نماز میں قصر۔ اور پھر دوسرا سوال بہت زیادہ ہوتا ہے سنتوں کے بارے میں، کہ جو سنت مؤکدہ ہیں یہ بھی سفر کے اندر قصر میں معاف ہو جاتی ہیں، سنت مؤکدہ نہیں رہتی، پڑھ لیں گے تو ثواب پوری پڑھیں گے، 4 سنتیں 4 پوری پڑھیں گے، فرض 2 ہی پڑھیں گے۔ یہ نہ سوچئے گا ادھر 4 سنتیں پڑھتے ہیں، ادھر 2 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں تو 4 فرض کیوں نہ پڑھ لیں، جی وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ سفر کے اندر اگر کبھی ہوتا تو سنتیں پڑھ لیتے، کبھی ہوتا سنتیں نہ پڑھتے۔ اب سفر کتنی دور سے بندہ مسافر شمار ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں 48 میل۔ 48 میل آج کل چونکہ میل نہیں ہوتے گاڑیوں میں، اب کلومیٹر ہیں، تو یہ بنتے ہیں 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر۔ اس کا ارادہ کر کے بندہ اپنے شہر سے باہر نکلے تو یہ مسافر شمار ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 77 کلومیٹر 48 کلومیٹر نہیں بتایا، اس کے لیے فقہا نے بڑی محنت کی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر کہاں تک پہنچے تو وہاں جا کر قصر کرنا شروع کر دیے۔ صحابہ نے بتایا ہم مدینے سے نکلے فلاں جگہ تک پہنچے تو قصر شروع کر دیا، مکے تک پہنچنے سے پہلے قصر شروع کر دیا۔ اب مکہ اور مدینے میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ، آج کل بھی 450 کلومیٹر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو کب سفر شروع کیا، مدینہ سے جب نکلے کب سفر شروع کیا، تو اس سے فقہا نے یہ اندازہ لگایا کہ تقریباً 48 کلومیٹر، 48 میل اور 77 کلومیٹر، جس کو بعض روایات میں 3 فرسخ کہا گیا ہے، عربی زبان میں پیمائش 3 فرسخ۔ تو اتنا کلومیٹر جائے بندہ تو سفر نماز جی جو عائشہ نے سوال کیا فجر کی سنتیں اور وتر، تو اس کا جواب یہ ہے 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ہو جائے گی، 3 رکعت والی نماز 3 رکعت ہی رہے گی، مغرب 3 رکعتیں پڑھیں گے اور وتر واجب ہے وہ 3 ہی پڑھیں گے۔ لیکن جو فجر کی سنتیں ہیں وہ بھی سفر کے اندر نفل ہو جائیں گی، پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ نہیں، یعنی سنت مؤکدہ ساری جو ہیں وہ نفل کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ریکارڈنگ سنتے سنتے سجدہ تلاوت آ جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ ہمارے موبائل میں FM پہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے والے پر بھی واجب ہوتا ہے، تلاوت سننے والے پر بھی واجب ہوتا ہے۔ اور جو ہم موبائل سے تلاوت سنتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر سے تلاوت، CD سے تلاوت سنتے ہیں، ریڈیو سے تلاوت سنتے ہیں، وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ انسان کی آواز نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ڈائریکٹ ریڈیو میں تلاوت نہ ہو رہی ہو، اب بہت کم ہوتی ہے ریڈیو میں ڈائریکٹ تلاوت، اب سب ریکارڈڈ ہوتی ہے، ٹی وی میں بھی سب ریکارڈڈ ہوتی ہے اب اکثر، اگر ڈائریکٹ ہو پھر تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم موبائل پہ سنیں، پورا قرآن سنیں، ایک سجدے کی آیت کئی بار سنیں، انسان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا،
کیونکہ یہ تلاوت ہی نہیں ہے، انسان تلاوت نہیں کر رہا۔ بعض لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ جی وہ کیا اس تلاوت، اگر آپ نے کہا کہ تلاوت نہیں ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ایک اور سوال بڑا آ جاتا ہے کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، اگر کہا جائے نا کہ یہ موبائل سے تلاوت سننے کا ثواب نہیں ملتا، تو اگلا سوال پتہ کیا نوجوانوں کا میرے ساتھ ہوا کہ پھر گانا سننے سے گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے سے، موبائل سے سننے سے قرآن مجید کی آواز سننے کا ثواب ملے گا، قرآن مجید کے الفاظ سننے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کوئی اچھی بات بھی سن لیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، سننے کا ثواب، لیکن تلاوت کرنے کا ثواب، اور تلاوت جو انسان کرتا ہے اس کا سننے کا ثواب نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح گانا سننے کا جو گناہ ہے وہ ہوگا، یعنی بری چیز سننے کا گناہ ہوگا، لیکن اسے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اس کو فقہا نے ایک مثال کے ساتھ لکھا، اور وہ یہ کہ فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں بندہ بڑے گنبد کے اندر یا دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں ہو نا، تو سجدہ تلاوت جو مختصر سی آیت تو وہ زور سے پڑھے اور فوراً سجدہ کر لے، سجدہ کر کے جو ہی اٹھے گا نا تو اس کو وہ پوری آیت دوبارہ سنائی دے گی، وہ پوری آیت دوبارہ سنائی دے گی۔ کیا اب سجدہ تلاوت واجب ہوگا دوبارہ؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اس لیے کہ وہ گونج ہے، وہ تلاوت کی آواز کی گونج ہے۔ بالکل اسی طرح موبائل کے اندر اس وقت ریکارڈڈ ہے تو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، اگر موبائل سامنے کھولا ہوا ہے اور اس میں تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت، یعنی بندہ دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے موبائل کے اندر، کیا اس وقت سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ تو آپ فوراً جواب آپ کے ذہن میں آ جائے جی ہاں اب یہ تلاوت ہے۔ موبائل میں دیکھ کے بھی تلاوت کرے گا، پڑھے گا زبان سے۔ یہ بھی عرض کر دوں، اگر زبان نہ ہلائے، ہونٹ نہ ہلائے، صرف دیکھتا رہے، سجدے کی آیت آ گئی، بعض لوگ ہیں وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے۔ تلاوت کہتے ہیں زبان سے پڑھنا، دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے۔ آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے، سامنے ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، ترجمے کا بھی، آیت کا بھی، سامنے آیت آ گئی، آپ نے مطالعہ کیا، زبان سے نہیں ہلایا، آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کیونکہ تلاوت ہی نہیں ہوئی۔ میں نے بہت باریکی میں جا کر اس کو واضح کرنے کی کوشش۔ تو اگر آپ موبائل میں دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں، یعنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پر سجدے کی آیت آنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ جی یہ بھائی صاحب نے بہت ہی ایک اہم سوال کیا ہے کہ بعض لوگ تلاوت کرتے ہیں تو ہونٹ نہیں ہلاتے۔ تو ایک تو جہاں کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے نا، لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں، پارے سامنے کھولے ہوتے ہیں، یہ بات انہوں نے فرمائی کہ ابھی کہ 90% لوگ ہونٹ نہیں ہلا رہے ہوتے، بالکل بات درست۔ یہ 90% بھی انہوں نے ویسے کہہ دیا، ورنہ 90 سے بھی زیادہ ہی ہے کہ وہ پارے سامنے کھولے ہوتے، ہونٹ بالکل بند ہوتے ہیں اور وہ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اخبار کا مطالعہ، اخبار آپ پڑھتے ہیں، ہونٹ ہلاتے ہی نہیں، نہیں ہلاتے ہیں، بس یوں پڑھتے ہیں، سارا سمجھ جاتے ہیں، پورا اخبار سمجھ جاتے ہیں۔ اس پارے کی تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا، تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا، قرآن کے مطالعہ کرنے کا ثواب ہوگا، قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہوگا، تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا اگر ہونٹ نہ ہلائے۔ ایک اور بات عرض کروں، بہت سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس پر بہت توجہ دینی چاہیے۔ بعض لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، امام کے پیچھے تو ٹھیک ہے قرآن نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے، لیکن بعض لوگ سنتیں اور نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ یعنی ہونٹ بالکل نہیں ہلائے، یعنی ہونٹ نہیں ہلائے، بس دیکھیے میری طرف، دل میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورت بھی پڑھ رہے ہیں، مہربانی کریں نماز نہیں ہوئی،
اس کا تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہوگا. اور چل اللہ اکبر کہہ لیے، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، غور کریں اور سنت و نفل پڑھنے والوں پر تو وہ ہونٹ نہیں ہلا رہے ہوتے، ان کی نماز نہیں ہوتی. قرات کرنا فرض، قرات نماز میں فرض، اس لیے اس بات سے بچیں، بہت زیادہ بچیں کہ اپنی اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ اور سورت کے لیے ہونٹ ہلائیں. جی یہ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یا ہم گھر میں فرض کسی وقت میں یا اکیلے فرض پڑھ رہے ہیں مسجد میں، تو اس وقت کیا اتنی اونچی آواز نکال کر پڑھ سکتے ہیں کہ خود کو سنائی دے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. آہستہ آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو کہ خود کو سنائی دے. لیکن مسجد کے اندر اگر آپ اتنی آواز نکالیں گے نا، ہر بندہ آواز نکالنا شروع کر دے گا تو ساتھ والا نماز بھولنا شروع کر دے گا، ساتھ والے کی نماز خراب ہو جائے گی. وہاں احتیاط کر لیں، گھر میں آپ پڑھ سکیں. ایک سامنے کا ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہے، اس کے پاس نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں یا تھوڑا سا فاصلہ کر لیں؟ جی وہ صاحب کرسی پر جو بیٹھے ہیں بغیر عذر کے یا عذر کے ساتھ؟ اگر بغیر عذر کے بیٹھے ہیں تو پھر ذرا ان سے ہٹ کے قرآن مجید پڑھیں. اگر عذر کی وجہ سے بیٹھے ہیں، بیچارہ نہیں بیٹھ سکتا نیچے، ایسی صورت میں وہ بھی معاف ہے اور آپ بھی بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے. عام طور پر مساجد میں ہوتا ہے بالکل ساتھ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ، آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ذرا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جائز موجود اگر وہ عذر کی وجہ سے کریں. باتھ روم میں واش بیسن میں وضو کیا جا سکتا ہے، وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ باتھ روم کے اندر جانے کی دعا پڑھنی ہے، باتھ روم کے بعد واشن بیسن دھونے وضو کرنے کے لیے. یہ جو واش بیسن ہے نا، اگر تو یہ غسل خانہ ایسا ہے جس میں غسل خانہ ہے، باتھ روم ہے اور ساتھ بیسن لگا ہوا ہے اور اس میں ٹوائلٹ نہیں ہے، WC نہیں لگی ہوئی، تو ایسی صورت میں آپ اس کے اندر تو جا کر دعائیں پڑھ سکتے ہیں. میں پھر بتا دوں، غسل خانہ ہے، بیسن لگا ہوا ہے لیکن ٹوائلٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تب تو آپ بیت الخلاء نہیں ہے، تب تو آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اگر وہاں بیت الخلاء اس میں جیسے جوائنٹ آج کل مشترکہ بنا لیتے ہیں، ایک ہی جگہ میں بیت الخلاء، ایک ہی جگہ میں غسل خانہ، ساتھ ہی بیسن لگا ہوا، تو وہاں آپ داخل ہونے سے پہلے دعا مانگ لیجیے، دروازے میں داخل ہونے سے پہلے، اور وضو کی دعائیں دل میں پڑھ لیجیے، زبان سے نہ پڑھیں کہ وہ بے ادبی ہوگی. یہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرتے تھے. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے وقت اس انگوٹھی کو باہر رکھ کر جاتے تھے، اس انگوٹھی کو باہر رکھ کر جاتے تھے. ادب سکھایا. ایک عورت کو پوچھا ہے کہ ایک عورت جو کہ مسلمان ہے، اس کا خاوند بھی مسلمان ہے اور امریکہ میں رہتے ہوئے مرد نے عورت کو طلاق دے دی، کیا عورت امریکہ کے قانون کے مطابق خاوند کی آدھی جائیداد لے سکتی ہے؟ یعنی انہوں نے سوال یہ کیا کہ ایک عورت مسلمان ہے اور خاوند بھی مسلمان ہے، لیکن امریکہ میں رہتے ہوئے عورت کو طلاق دے دی، اب امریکی قانون کے مطابق کیا خاوند کی آدھی جائیداد لے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ملک کے قانون کے مطابق اگر وہ مقدمہ کرتی ہے اور قانون کے مطابق اگر جائیداد لیتی ہے تو اس کے لیے جائز ہوگا، اس کے لیے جائز ملک کے قانون کے مطابق. اور شریعت میں اس کی وراثت ہے، اگر وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت ہوتی، طلاق کی صورت میں وراثت نہیں ہوتی. لیکن وہاں امریکہ میں جو قوانین ہیں نا، اس وقت امریکہ میں، یورپ میں طلاق کے لیے جو قوانین ہیں وہ بڑے خوفناک قسم کے قوانین. وہ کہتے تو یہی ہیں مرد اور عورت میں مساوات ہے، مرد اور عورت میں مساوات ہے. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مرد شوہر کو طلاق، یعنی مرد شوہر جو ہے بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور بیوی جو ہے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے. ہمارے ہاں قانون برابری کی دعویٰ ان کا یہی ہے، شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے
بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے، ہمارے یہاں قانون برابری کی. لیکن عجیب بات بتاؤں، اگر شوہر بیوی کو طلاق دے تو ایسی صورت میں پورے یورپ کا قانون ہے کہ جب تک وہ بیوی دوسری شادی نہیں کرے گی اس وقت تک اس طلاق دینے والے مرد کو اس کا پورا خرچہ دینا پڑے گا. ظاہر پورا خرچہ وہ عدالت طے کرتی، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جتنا کماتا ہے وہ سارا ادھر ہی جائے گا تقریباً. وہ اپنی زندگی کیسے گزارے؟ اس لیے وہاں لوگ نکاح ہی نہیں کرتے، اس لیے وہاں لوگ نکاح ہی نہیں کرتے. یہ ہے بنیادی وجہ نکاح نہ کرنے کہ اگر اس کو طلاق دینی پڑی تو پھر اس کو طویل عرصے تک اس شوہر کو اس بیوی کا مطلقہ کا خرچہ دینا پڑے گا. اب دیکھیں مساوات کو ذرا غور کیجیے. اگر بیوی طلاق دے اس قانون کے مطابق شوہر کو تو پھر شوہر بیوی کو خرچہ نہیں دے گا. مساوات ختم ہو گئی، مساوات ختم ہو گئی. اس لیے بہت واضح ہے بات. اس لیے اگر وہ وہاں کے قانون کے مطابق آدھی جائیداد کا دعویٰ کر دے کر سکتی ہے، بلکہ وہ خرچے کا دعویٰ بھی کر سکتی ہے اس قانون کے مطابق. ایک صاحب نے کہا کیا جنازے کا بڑا ہونا مرنے والے کی نیک ہونے کی نشانی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، یہ حدیث موجود کہ کسی جنازے میں زیادہ سے زیادہ افراد ہوں تو اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ وہ دعائیں کریں گے مغفرت کی، اللہ مغفرت کر دے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اگر جنازے میں افراد کم ہوئے تو یہ بندہ بہت برا بندہ تھا. یہ نہ کریں، یہ حدیث میں نہیں آتا. لیکن دونوں باتیں سمجھنے والی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک صاحب کا انتقال جو ہے وہ باہر کے ملک میں ہوا. اب ان کے جنازے میں کل 6 افراد تھے. ظاہر ہے وہ مسلمان عزیز و قارب جاننے والے قریب تھے، تو کیا کہا جائے گا وہ برا آدمی نہیں. یہ تو حدیث میں ہے کہ جنازے میں افراد زیادہ ہوں تو یہ اس کی بخشش کا ذریعہ ہے، وہ نیک شخص. لیکن یہ نہیں ہے حدیث میں کہ جس کے جنازے کے افراد کم ہوں تو وہ برا بندہ ہوگا، یہ نہیں. ایک صاحب نے کہا کہ کئی مرتبہ انسان کسی بزرگ سے اصلاح کرواتا ہے اور وہ عالم نہیں ہوتا تو کیا اس سے اصلاح کروائی جا سکتی ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ میرے ابتدائی شیوخ میں سب سے پہلے بیعت ہوئی تو حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی 1964 میں ان سے بیعت ہوئی. وہ عالم تھے. اس کے بعد اصلاحی تعلق ہوا بابا نجم احسن صاحب سے جو مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے اور وہ بیرسٹر تھے. پھر اس کے بعد ان کے وصال کے بعد حاجی شریف صاحب ملتان والے مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، ان سے اصلاحی تعلق ہوا. وہ سکول ماسٹر تھے، عالم نہیں تھے. پھر ان کے وصال کے بعد حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق ہوا. وہ بھی عالم نہیں تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے. پھر اس کے بعد حضرت ان کے وصال کے بعد حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق ہوا. وہ بھی عالم نہیں تھے، وہ خوش نویس تھے. تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا اصلاحی تعلق ایک عالم جو ہو وہ بھی غیر عالم سے اصلاحی تعلق رکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی، بشرطے کہ اس کی اپنی اصلاح ہوئی ہوئی ہو، وہ اصلاح کا طریقہ جانتا. اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں. آپ کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جی آپ تو عالم ہیں تو غیر عالم سے کیسے اصلاح ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اصلاح کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اصلاح کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ خود اس کی اصلاح ہوئی ہوئی ہو اور وہ دوسروں کی اصلاح کرنے کا طریقہ جانتا ہو. بس آپ اس سے اصلاح کروا سکتے ہیں، چاہے وہ اسکول ماسٹر ہو، چاہے وہ بیرسٹر ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو، چاہے وہ MBBS ڈاکٹر ہو. یہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر، مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ.
اور یہ پتہ کس کے شیخ تھے؟ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. لیکن اصلاح کس سے کروا رہے ہیں؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹر. میرا کیا، میں تو بہت ہی ناچیز، میں تو کہا مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام اپنا اصلاحی تعلق اور بیعت کا تعلق کس سے رکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذریعہ عربی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں نے بہت بڑے سوال کا جواب دیا ہے کہ اصل میں اس شخص کی اپنی اصلاح ہوگی، اور اگر عالم ہے اور اپنی اصلاح نہیں ہوئی بھی، یہ کیا کرے گا بیچارہ اصلاح کرو. ہاں عالم، امام ہے، خطیب ہے، بڑا مقرر ہے، فلاں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اصلاح کا طریقہ نہیں جانتا، اس کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی بھی، وہ اصلاح کیا کرے گا؟ یہاں آ کے مسئلہ ختم ہو جاتا. اس لیے پروفیسر بھی ہو نا، کوئی پروفیسر اور وہ کسی اصلاح کرنے والے سے اپنا تعلق رکھے یہاں تک کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو جائے، وہ پروفیسر بھی اصلاح کرنے کے قابل ہے، اسے اصلاحی تعلق قائم کر لیجیے. یہ بتا دو، بیعت کرنا سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ. ساری زندگی آپ بیعت نہ کریں، گناہ نہیں ہوگا. ساری زندگی کسی سے بیعت نہ کرے، نہیں کرنی میں نے بیعت، نہیں نہ کرے، گناہ نہیں ہوگا. لیکن اصلاح کروانا فرض ہے، اصلاح کروانا فرض ہے. یعنی یہ انسان گناہوں میں مبتلا رہے اور اپنے آپ کو بھی خراب کر رہا ہے، ماحول کو بھی خراب کر رہا ہے، اپنی اصلاح نہیں کروا رہا، یہ گناہ گار ہو. اور اصلاح کا طریقہ کیا؟ جس کی اصلاح ہوئی بھی، کوئی بھی پروفیسر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو، بیرسٹر ہو. اب لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بیرسٹر ہوتا ہی برا ہے، بیرسٹر وکیل ہے وہ ہوتا ہی برا ہے، ایسے کہو. یا ڈاکٹر ہوتے ہی برے، یا پروفیسر ہوتے ہی برے، پروفیسر تو ہوتے ہی جاہل ہے. نہیں، آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس لیے اصلاح ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. اب بات مکمل ہے. ہاں یہ سب بیٹھے ہوئے اصلاحی تعلق کے لیے بیٹھے ہیں. کیا سوال پوچھتے ہیں، میں جواب دے دیتا ہوں، یہ اصلاحی تعلق ہے، خلاص کچھ نہیں ہے. اور نہ اس کی کوئی فیس ہے، نہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ پروٹوکول ہے، کچھ بھی نہیں. صرف اتنا، کیا یہ بندہ اصلاح کرنا جانتا ہے؟ کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرتا ہے؟ کیا ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں کرنے کو کہتا؟ اس کی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے کہ آ کر ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے رہے. یہ مولانا تھانوی نے خود لکھا. کہنے کہ 3 دن ٹھہرے رہے، تو 3 دن ٹھہرنے کے جب واپس جانے لگے نا، تو مولانا شفیع تھانوی نے پوچھا کہ آپ آئے کیوں تھے، 3 دن یہاں رہے؟ کہنے کہ میں اس لیے آیا تھا تاکہ میں آپ سے بیعت کروں، آپ کو اپنا پیر اور شیخ بنا لوں. لیکن میں 3 دن رہا، ایک بھی میں نے کرامت آپ سے نہیں دیکھی. 3 دن میں آپ کے پاس رہا ہوں، ایک بھی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ سے، اس لیے جا رہا ہوں واپس، آپ کو کچھ بھی نہیں. مولانا شفیع تھانوی نے کہا اچھا بات غور سے سنو، تم 3 دن میرے پاس رہے، کیا تم نے کوئی 3 دن میں ایک عمل میرا کوئی ایسا دیکھا ہے جو خلاف سنت؟ اس بندے نے کہا نہیں. اس پر مولانا تھانوی نے کہا کہ اس وقت کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ دیکھیں اس شخص کی کم از کم اس شخص کی زندگی میں گناہ کبیرہ تو نہیں، کم از کم گناہ کبیرہ تو نہیں، اور اس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے. میں نے معیار بتایا، آپ کا سوال تھا معیار کیا ہے؟ معیار اس کے لیے اصلاح. میں نے بتایا بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، لوگ بہت پوچھتے ہیں مجھے آج کل لوگ ہی نہیں ملتے. میں ایسے رہا ہوں، آپ اپنے امام مسجد کے پاس چلے جائیں، اپنے محلے کی امام مسجد کے پاس چلے جائیں، دیکھیں اس کا اصلاحی تعلق ہے کسی سے، اور وہ خود اس کی زندگی میں گناہ تو نہیں ہے، بس قرآن و سنت کو جانتا ہے، اس سے اصلاح کروائیے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے. بس اتنے ساری مسجدیں، اتنے سارے اصلاح کرنے والے، ماشاء اللہ. جی بالکل خالص دین کہاں ہے، بس وہ ڈھونڈ لیجیے.
جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ والی، حسبی اللہ. اور اگر یہ پوری آیت دیکھنا چاہیں تو سورہ توبہ کی آخری آیت شروع ہوتی ہے قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. تو یہ قل کو رہنے دیجیے، دعا یہاں سے شروع ہوگی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. جی ایک تو یونس علیہ السلام نے تو مانگی تھی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 ہو گئے. تیسرے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے دوران، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ والی، کہ غزوے کے دوران بہت مشکل حالات ہو گئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حسبی اللہ پڑھیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں یہ پڑھا تھا، بخاری شریف کی حدیث. تو بڑا اہم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمے پہ آپ غور کریں نا تو آپ کو پتہ چلے آپ نے منہ سے کیا نکالا ہے. یہ مشکل وقت میں آپ کہہ رہے ہیں حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا رب کا مالک ہے، وہ اس پر چھوڑ دیا. کوشش کروں گا اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، اس میں سب، لیکن ساتھ حسبی اللہ. بہت عجیب، بہت عجیب. ایمان اور عمل. ان کا سوال میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی کوالٹی کو دیکھتا ہے یا کوانٹٹی کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعمال کی کوالٹی کو دیکھتا ہے یا مقدار کو دیکھتا ہے؟ اس کے عمدہ ہونے کو دیکھتا ہے یا اس کی مقدار کو دیکھتا ہے؟ معیار کو دیکھتا ہے. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ دونوں چیزوں کو نہیں دیکھتا. اللہ دونوں چیزوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو بھی نہیں دیکھتا. کہاں دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ایک بندے نے عمل کیا تھوڑا سا، اللہ کے ہاں اللہ نے دل کو دیکھا اس کے، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہو. ایک بندے نے بہت بڑا عمل کیا، اللہ نے دل کو دیکھا نہیں، اس نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے لیکن ریاکاری. اب وہ اتنے اعمال ڈھیر سارے لیکن زیرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اب آگے سے کوئی بندہ یہ نہ کہے مولانا میں نے آئندہ نماز دل میں پڑھنی ہے، آپ نے بڑے کمال کی بات بتائی. نہ کہے، یہ سوالات سب مجھ پر ہو چکے پہلے نا، بہت کالج یونیورسٹی میں بہت ہوتے ہیں. اچھا دلوں کو اللہ دیکھتا ہے؟ سر میں دل میں نماز پڑھو. لڑکے تو بڑے تیز ہوتے ہیں نا، طلبا بڑے تیز ذہین ہوتے ہیں، کہتے ہیں پھر ہم دل میں نماز پڑھیں. میں نے کہا اللہ کے دل کو دیکھے گا، دل کو دیکھے گا کہ آپ نے دل میں نماز پڑھی تو اللہ کے حکم کو پورا کیا کہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا یا نہیں کیا. تو ظاہر نہیں پورا کیا. تو اس لیے جو بندہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، وہ اتنی دور دفتر میں ہے، وہ کہہ رہا میں نہیں جا سکتا، وہ وہیں معذوری کی وجہ سے وہیں نماز پڑھ لیتا ہے. ایک بندہ ہے ہمت کر کے مسجد تک جاتا ہے، مشکلات اٹھاتا ہے، جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول کر لے، اس کی محنت کو بھی قبول کر لے. اب اس میں سے کس کا درجہ بڑا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے.
یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس پر نہ کبھی جائیے گا، اس پر کبھی نہ سوچیے گا نہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا کام ہے، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ چل، اور آپ کے ذمہ اگر آپ نے لگا لیا نا، یہ آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ فلاں کا درجہ بڑا، فلاں کا درجہ کم، آپ کون ہوتے؟ آپ کون ہوتے؟ یہ اللہ کا کام ہے درجات متعین کرنا، ہمارا کام تو اعمال کرنا ہے صرف دل سے اللہ کے لیے بس۔ میرا خیال ہے جواب مکمل ہوا۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر نماز میں ایک سے زیادہ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب ایک ہوگا یا زیادہ؟ تو اس کا جواب یہ کہ جی، نماز میں اگر واجب فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، واجب اگر ایک سے زیادہ چھوٹ جائے تو آخر میں ایک سجدہ صاحب، دو واجب چھوٹ گئے سجدہ صاحب ایک ہوگا۔ ایک صاحب نے کسی کا سجدہ صاحب کرنا تھا مگر سلام پھیر لیا، مگر مکمل ابھی بات نہیں کی، سینہ نہیں پھرا، تو دوبارہ وہیں بیٹھے بیٹھے سجدہ صاحب کر سکتا ہے؟ جی، نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، بھول گیا سجدہ صاحب کرنا، لیکن ابھی کوئی بات نہیں کی، سینہ نہیں پھرا، اور ابھی نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، ابھی بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ صاحب کر کے پھر تشہد پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیر دے، نماز ہو جائے گی اس کی انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا عورت کے لیے عمرہ یا حج پر محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے یا کسی بھی سفر میں محرم کو لے جانا ضروری ہے؟ یہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا سفر ہو، خاص طور پر اس دور کا 3 دن کا سفر، تو طویل سفر ہو اس میں نہ جائے۔ لیکن آج کل چونکہ حج اور عمرے میں سعودی عرب نے بغیر محرم کے عورت کو جانے کی اجازت دے دی، اب قانونی طور پر تو اس کا حج اور عمرہ کرنا درست ہوگا، لیکن شرعی طور پر، اسلامی طور پر یہ گناہ گار ہوگی۔ اس کا حج ادا ہو جائے، فرض حج ادا ہو جائے، عمرہ ادا ہو جائے، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنے کا اس کو گناہ رہے گا۔ ایک صاحب نے کہا درد دل اور نفس مطمئنہ، قلب سلیم، ان کی تعریف اور ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حاصل ہونے کے بعد یہ واپسی تک یہ نعمت ساتھ رہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کہتے ہیں اس نفس کو جس کو نیکی میں اطمینان ہو، گناہ میں بے اطمینانی ہو۔ بہت آسان سی بات، نیک کام کر کے اطمینان ہو، گناہ کر کے بے چینی ہو، یہ نفس مطمئنہ۔ اور 3 قسمیں اللہ نے قرآن میں بتائیں نفس مطمئنہ، یہ تو سورہ فجر کی 30ویں پارے کی آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مطمئن نفس کون سا؟ جو نیکی پر اس کو سکون ہو، گناہ کرنے پر اندر بے چینی ہو جائے، یہ نہیں کہ گناہ کرے ہی نہ، گناہ ہو جائے بے چینی، توبہ اور استغفار کرے، یہ نفس مطمئنہ۔ دوسرا نفس لوامہ، لا اقسم، 29ویں پارے میں سورۃ القیامہ کی دوسری آیت، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ نیک کام بھی کرتا ہے، گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، جب گناہ ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ، احساس گناہ کا ہے اس کو، یہ نفس لوامہ۔ نمبر 3، 13واں پارے میں نا پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ یعنی برائی پر بھڑکانے والا نفس، امارہ کا معنی برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا نفس، اس کی پہچان مفسرین نے بتائی جس بندے کو گناہ میں مزہ آتا، دوسرے کو تکلیف پہنچا کر مزہ آتا، دوسرے کو دکھ میں دیکھ کر مزہ آتا۔ بہت عجیب بات بتاؤں گا، بارش ہو رہی ہو نا، کبھی پانی کھڑا ہو تو بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ ساتھ موٹر سائیکل والا گزرا، وہ گاڑی نے چھینکیں اڑائی، ساری چھینکیں اس بیچارے کے اوپر پڑی، کپڑے سارے خراب ہو گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ تہکا لگاتے ہیں، پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کو تکلیف پہنچی، اس کے کپڑے خراب ہوئے، اس کو بڑا مزہ آیا۔ گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سیڑھیوں سے گرتا ہے، لڑکتا ہوا نیچے گرتا ہے، آپ کو تہتے سنائی دیں گے،
وہ الگ بات ہے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن آپ کو کچھ کہتے سنائی دیں گے. یعنی ایک بندہ گرا ہے، اسے چوٹ لگی ہے، اور دوسرا ہنسا ہے ٹہکا لگا کر، اتنا مزہ آیا اس کو. میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی. بڑی مثالیں تو آپ کو معاشرے میں ملیں گی نا، کہ قتل کر کے اس کی میت کے اوپر، لاش کے اوپر کھڑے ہو کر ہنس رہا ہے، ٹہکے لگا رہا ہے. وہ یہی چیزیں بڑی ہوتے ہوتے آخر وہاں پہنچ جاتی ہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچا کر مزہ آتا ہے. شکایت دفتر میں لگاتے ہیں، مثال دیتا ہوں، شکایت دفتر میں لگاتے ہیں، وہ افسر بلا کے اس کو ذلیل کرتا ہے، یہ پیچھے مسکراتا دے، تماشا ہوتا ہے. آج تو ڈانٹ پڑی گئی، نہیں اس کو ڈانٹ پڑی، اس کو مزہ آ رہا. نفس امارہ، نفس امارہ. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر یہ مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. ہاں، گھروں کی مثالیں دی. بس کسی کو نہیں کہنا. یہ میں نے نفس کی جو قسمیں بتائی ہیں، اس میں دوسروں پر فتویٰ نہیں لگانا. فلاں نفس کا نفس ہمارا، فلاں کا مطمئن، فلاں نفس لواہ، نہ. یہ میں اس لیے نہیں بتاتا دوسروں پر فتوے لگانا، یہ اس لیے بتاتا ہوں اپنے آپ کو انسان بس کسی کو نہیں دیکھے، اپنے آپ کو نفس مطمئنہ بنائے بس. یہ کیا ہے؟ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلیم کا معنی ہوتا ہے محفوظ، سلامت والا. قلب سلیم، تندرست دل، تندرست دل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہچان بتائے کہ البر مطمئن علیک نفسک، نیکی وہ جس پر تیرا دل مطمئن ہو. والاثم ما حاق فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. قلب سلیم. قلب سلیم کیا؟ کہ جب کوئی نیک کام کرے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے، اور جب کوئی غلط کام ہونے لگے یا دیکھے تو دل میں کھٹک پیدا ہو. اور اگر خود سے بھی ہو جائے نا وہ برا کام، تو یہ سمجھتا ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے، غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے. یہ اس کا بھی قلب سلیم، یہ بھی قلب سلیم. یہ بڑا اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے نفس لوامہ، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ، یہ جو آپ نے تین قسم بتائی، یہ پیدائشی ہوتی ہے یا انسان کے عمل کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ یہ آپ کا سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیدائشی ہرگز نہیں ہوتی. حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہ تینوں پیدائشی، دو پیدائشی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ. ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ. ہر بچہ اپنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ نے جو اسے یہودی اور نصرانی بناتے ہیں، بچپن میں اس کی تربیت اور بڑے ہو کر اسی تربیت کے اثرات. تو معلوم ہوا پیدائشی نفس امارہ نہیں ہوتا. اپنی فطرت سلیمہ یعنی جیسا اللہ نے پیدا کیا نا، بالکل گناہوں سے پاک، بالکل گناہوں سے پاک. اور ہر انسان کو اللہ نے جو جمعے میں آیت پڑھی نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے نفس بنائے اور اسے درست بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہر انسان کے دل میں ڈال دیا کہ نیکی کیا اور برائی کیا ہے. یہ بھی اللہ نے کر دیا. اب وہ نیکی اختیار کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، نفس مطمئنہ میں چلا جاتا ہے. برائی ہو جاتی ہے، ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ میں آ جاتا ہے. یہ بتا دوں کہ برے سے برے شخص کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اچھائی کیا ہے. عجیب بات بتا رہا ہوں، برے سے برے شخص کو بھی پتا ہوتا ہے اچھائی کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہوئی ہے. ایک صاحب نے کہا کچھ لوگ نماز کے دوران جماعت میں فاصلے کا لحاظ نہیں کرتے، باقی لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے مشکل ہوتی. اب یہ پتہ نہیں انہوں نے فاصلے کا کیا مطلب لیا. فاصلے کا ایک مطلب تو کہ بہت ہی گھس کر اندر کھڑے ہو جانا تاکہ دونوں کو تکلیف ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک فاصلے سے مطلب ہے یہ انہوں نے کہا نا نماز پڑھتے ہوئے مشکل ہوتی ہے،
یہ بات مجھے یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو جس میں بندہ کھڑا ہو سکتا. اگر اتنا فاصلہ چھوڑیں گے نا پیچھے سے کوئی آ کے تنگ کرے گا. تو ہم کھڑے ہوتے ہوئے، اور آپ خود بھی دیکھ لیں کہ اگر اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اس میں، پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس جگہ کو پر نہ کیجیے، کیونکہ شرعی طور پر وہ گناہ نہیں ہے. شرعی طور پر گناہ کب ہے؟ جبکہ ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ موجود ہو، پھر آپ نہ کھڑے ہوں گے، وہ گناہ ہے. اور گھسنے کی کوشش ہو کر دونوں تنگ ہوں گے، سجدے میں جاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے، اس سے بچنے کی کوشش ہے. کہ بس آسان نہیں، یہ آسان ترین بات کہ دو بندوں کے درمیان اب جماعت پڑھتے ہوئے صف میں اتنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے جتنا درمیان میں کوئی بندہ کھڑا ہو. بس اگر بکری کے بچے کے دین میں رکھیں گے پھر وہ بندہ گھسے گا صف میں، دونوں کو تنگ کرے گا، دونوں کی نماز بیچاروں کے خراب ہوگی. ایک کہتے ہیں خاتون جب پیریڈز کے دن ہوتے ہیں تو کیا نماز کے بارے میں؟ اس کا جواب یہ کہ جب خواتین کو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں نماز پڑھنا حرام ہے اور نماز پڑھنا معاف ہے. یہ نمازیں قضا بھی نہیں کرنی. 3 دن 4 دن 5 دن یہ عورت جو ناپاکی میں رہتی ہے یہ نمازیں اس کے ذمہ فرض ہی نہیں ہوتی، نہ اس کی قضا کرنی. روزے البتہ رمضان کے آ جائیں تو روزے بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن روزوں کی قضا ہے. 2 3 4 5 روزے وہ قضا کرنے ہوں گے، لیکن نمازیں معاف بالکل. سفر میں قصر کتنے دن تک کر سکتے؟ جی 15 دن سے کم. اگر آپ 15 دن لاہور سے اسلام آباد گئے، کراچی گئے، 15 دن سے کم، 2 3 4 5 10 11 دن ٹھہرنے کی نیت ہے، آپ 14 دن تک تو قصر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی، 2 ہفتے ٹھہرنے کی، آپ پھر پوری نماز پہلے دن سے پوری نماز پڑھیں گے. البتہ سفر کے دوران آپ قصر کریں. 15 دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو جب تک اس شہر میں نہیں داخل ہوں گے آپ سفر میں قصر کرتے رہیں گے. ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرے تو کتنے دن تک قصر نماز واجب ہوگی؟ نہیں، ہجرت کا معنی ہے آپ نے چھوڑ دیا نا. لاہور میں رہتے تھے، آپ نے کہا میں نے اب کراچی جانا ہے، بس وہیں رہنا ہے. ہجرت کا مطلب یہ ہے، لاہور چھوڑ دیا، بس اب میں نے وہیں رہنا ہے. تو ایسی صورت کے اندر آپ کراچی میں پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں. راستے میں قصر کریں گے، لیکن جب آپ ہجرت کر کے ایک جگہ جائیں گے تو پھر وہاں جا کر پوری. ہجرت کا مطلب آپ وہیں رہنا چاہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جائز ہے، فرض واجب نہیں. اجتماعی دعا جائز ہے، فرض واجب نہیں. اگر نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ مانگی جائے، کوئی نہ مانگے اٹھ کر چلا جائے، کوئی حرج نہیں. لیکن مانگ لی جائے تو جائز ہے، اس کو کوئی فرض واجب کا درجہ نہ دیا جائے. بس اگر دودھ شریک ماں ہو تو اس کے جو اولاد ہے تو اس کے اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. جب ایک عورت کا دودھ پیا، اب اس کے سارے بچے ایک دوسرے کے رضاعی بھائی بہن بن گئے، اب ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا. کہتے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوئی سزا قرآن میں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہو گئی تو اس پر کیا سزا ہوگی، تو قرآن حکیم میں یعنی بے حرمتی سے مراد قرآن حکیم کو جلانا. صاف سیدھی سی بات، صاف الفاظ میں قرآن حکیم کو جلایا تو کیا اس کی سزا ہوگی؟ تو سوال یہ ہے کہ وہ جلانے والا وہ قرآن کی توہین کر رہا، اسلام کی توہین کر رہا. اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کی سزا تو موت ہے. اگر وہ اس کے قرآن مسلمان ہوتا اس کی سزا موت ہے. لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے تو اسی صورت میں وہاں کی حکومتیں ان کے لیے قانون بنائیں کہ ان کو سزائے موت دی جائے یا کوئی بھی سزا دی جائے. اور اب الحمدللہ وہاں سویڈن والوں نے بھی، وہاں کے پارلیمنٹ نے باقاعدہ سزا دینے کے لیے قانون بنانے کی کوشش شروع کر دی. اور یہ حل یہی ہے کہ تمام مقدس کتابیں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے احترام کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے.
قانون کے طریقے سے بندے کو بندہ بنایا جائے، بس راستہ یہی ہے۔ مسلمان اپنے ہاتھ میں قانون نہ لے، خود عمل کر کے سزا دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔